اور آج ایک حدیث پاک جو صحیح بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 479 479 اور حدیث نمبر 1419 1419 نمبر حدیث پاک ہے۔ اب ناظرین یہ ہے کہ بارگاہ رسالت میں عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ ایو صدقہ افضل، کہ کون سا صدقہ سب سے افضل ہے۔ افضل کا معنی یہی ہے کہ سب سے فضیلت والا، زیادہ فضیلت والا۔ ارشاد فرمایا کہ ان حالتوں میں صدقہ کرنا افضل ہے۔ کون سی حالتیں ہیں؟ نمبر 1، جب تم تندرست ہو، جب تم صحت مند ہو تو اس حالت میں اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا یہ افضل ہے۔ ناظرین و سامعین، ہوتا کیا ہے کہ جب بندہ تندرست ہو، بالکل صحیح ہو، تو عام طور پر وہ صدقات خیرات کی طرف نہیں آتا۔ بھئی میں بالکل صحیح ہوں، تو وہ لاپرواہ بھی ہو جاتا ہے۔ اور بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خوشی کی حالت میں صدقہ نہیں ہوتا، صدقہ ہوتا ہی کسی مصیبت اور پریشانی میں ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ خوشی کی حالت میں ہیں، آپ تندرست ہیں، تو اس وقت صدقہ دینا اس لیے بہت اچھا ہے کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، صدقہ مصیبتوں کو دفع کرتا ہے، صدقہ پریشانیوں کو رفع کرتا ہے، مشکلات کو حل کرتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ ایک ایسی دیوار ہے کہ جس کو مصائب و علام پھلانگ نہیں سکتے۔ تو نمبر 1، جب تم حالت تندرستی میں ہو۔ نمبر 2، جب تم فاقے سے ڈرتے ہو۔ ناظرین و سامعین، ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ فاقہ آ گیا اور بڑی بری حالت ہے، تو اس وقت تو بندہ پھر ہر وہ کام کرتا ہے کہ جس سے اللہ رب العالمین راضی ہو۔ اور ایک وہ ہے کہ جو بندہ اس کے پاس مال بھی ہے، ساری چیزیں ہیں، سب تمام چیزیں ہیں، تمام نعمتیں ہیں، اور کبھی اس کے ذہن میں یہ خیال بھی آ جائے کہ کوئی ایک دن ایسا گزرے کہ مجھ پر اور میری اہل و عیال پر فاقہ ہو جائے، تو وہ خوف سے کانپ اٹھتا ہے اور ڈرتا ہے فاقے سے۔ تو فرمایا کہ جب تمہارے حالات اچھے ہوں تو اس وقت تم صدقہ دیا کرو، جب تم فاقے سے ڈرتے ہو۔ نمبر 3، جب تم مال کے حریص ہو، یعنی رزق حلال بھی آپ کما رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ رزق حلال زیادہ سے زیادہ کمائے۔ مثال کے طور پر اگر آج وہ ناظرین اتنے ہزار کما رہا ہے تو وہ سوچتا ہے نا کچھ زیادہ کماؤں، کچھ لاکھ ہو جائے تو کچھ مہینہ میری بچت ہو جائے، کچھ 2 لاکھ ہو جائے، کچھ مہینے میں بچت کر لوں تو کچھ سال بچت کر کے اپنا اچھا گھر کر لوں یا اپنی اچھی کار خرید لوں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ جب تم مال کے حریص ہو نا، یعنی رزق حلال کمانے میں تم دن رات ایک کر دیتے ہو اور اتنی محنت سے کمایا ہوا مال تمہارے پاس ہوتا ہے، تو اس حال میں اللہ کی راہ میں صدقہ دو، یہ تمہارے لیے بہت افضل ہے۔ پھر چوتھی چیز فرمائی کہ زندگی کی امید رکھتے ہو۔ ناظرین و سامعین، یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ ابھی تو زندگی ہے نا، اور ہر ایک کی امید ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے طویل زندگی عطا فرمائے۔ اچھا، کوئی بندہ ایسا ملتا ہے آپ کو کہ جس کو آپ کہیں کہ آپ اس پر آپشن چھوڑ دیں کہ ابھی مرنا چاہتے ہو یا بعد میں، تو وہ یہی کہے گا کہ یار کوئی اچھی بات کرو یار، کوئی پتہ نہیں کوئی قبولیت کا وقت ہو، ایسا نہ ہو، اچھی بات کرو، مجھے طویل زندگی چاہیے، مجھے صحت تندرستی والی زندگی چاہیے۔ تو جب زندگی کی امید بندہ رکھے تو اس حال میں اللہ کی راہ میں صدقہ دے، ورنہ تو موت سے پہلے تو جو نافرمان لوگ ہوتے ہیں وہ بھی سب کچھ کرتے ہیں۔ فرعون نے بھی موت کے وقت یہی کہا تھا کہ آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، میں تو مسلمان ہوں، موت کے وقت کہا تھا۔ تو اس وقت کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو اس وقت کچھ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ پھر فرمایا آخری چیز کہ اتنی تاخیر نہ ہو کہ روح حلق تک پہنچ جائے، پھر تم کہو کہ فلاں کے لیے اتنا مال، فلاں کے لیے اتنا مال، حالانکہ اب تو وہ تمہارا رہا ہی نہیں، اب تو وہ کسی اور کا ہو چکا۔ ناظرین و سامعین،
بندہ زندگی میں کچھ نہ کرے اور پھر مرنے سے پہلے کہے کہ میرا فلاں مال یہاں دے دو، فلاں مال، اب وہ مال تمہارا نہیں رہا، اب تو تم وصیت بھی کرو گے تو 1/3 وصیت پر عمل ہوگا، باقی وصیت پر عمل نہیں ہوگا، وہ تو پھر وارثین تک ان کا حق پہنچے گا۔ تو یہ 5 چیزیں جب تم تندرست ہو، جب تم فاقے سے ڈرتے ہو، جب تم مال کے حریص ہو، جب زندگی کی امید رکھتے ہو، اور اتنی تاخیر نہ ہو نمبر 5 کہ روح حلق تک پہنچ جائے، پھر تم کہو کہ یہ فلاں کے لیے اتنا مال، فلاں کے لیے اتنا مال، حالانکہ اب تو وہ فلاں کا ہو چکا ہے، اب تو تمہارا نہیں رہا۔ فرمایا نا کہ لوگ کہتے ہیں میرا مال، میرا مال، اس کا مال وہی ہے جو اس نے اللہ کی راہ میں دیا ہے، اور باقی جو مال بچا ہے تو وہ تو دوسروں کے لیے ہے، وہ تو اس کا ہے ہی نہیں۔ ناظرین، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ والد کا معاذ اللہ خدا نخواستہ انتقال ہوا، اور انتقال ہوئے کچھ ہی دن گزرے کہ آپس میں اولاد وراثت کے لیے لڑ رہی ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان چیزوں سے محفوظ و مامون فرمائے۔